پچھلے اتوار کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا، جس میں حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی اگر ہر روز توبہ اور استغفار کرتا رہے اور ساتھ ہی دعا بھی کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر حضرت نے دستور العمل بتایا تھا جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ کچھ نہ کچھ گناہ کسی نہ کسی قسم کا اللہ بچائے سرزد ہوتا رہتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو احساس ہے کہ یہ بری بات ہے، ناجائز ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی ایسی بات کا مکلف نہیں فرمایا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو، لیکن بے ہمتی کی وجہ سے نفس اور شیطان غالب آ جاتے ہیں اور آدمی ان کا عادی بن جاتا ہے، اور اس عادت کو چھوڑنا اسے مشکل لگتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بجائے اس کے کہ غفلت کے عالم میں آدمی گناہ کرتا رہے، اس سے 1000 درجہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ بھی کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میں مبتلا ہوں اس میں، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے، میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اقراری مجرم ہوں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور مجھے توفیق بھی عطا فرمائیے کہ میں اس گناہ کے چھوڑنے پر قادر ہو جاؤں۔ یہ دو کام کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، یہ گناہ چھوٹ جائے گا، اور کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس کے جرم میں تخفیف ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے چوری اور سینہ زوری، کہ چوری بھی کر رہا ہے اور سینہ زوری بھی کر رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر رہا ہے۔ تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پہلا گناہ بہت شدید ہے اور دوسرا گناہ ہلکا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بدولت معاف فرما دے۔ یہ تھا خلاصہ اس بات کا جو حضرت نے فرمائی تھی اور جس کی کچھ تفصیل پچھلے مجلس میں عرض کی تھی، لیکن یہ آخری مجبوری کا درجہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا کہ آدمی ہمت نہیں ہو کر رہا گناہ کو چھوڑنے کی، ہمت نہیں کر رہا، لیکن کم از کم استغفار کیے جا رہا ہے، دعا کیے جا رہا ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے جس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ توبہ، سچی توبہ، جس کو
قرآن کریم میں توبتن نصوحا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا، کیا ایمان والو توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ جو خالص ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایسی خالص توبہ کرو۔ اور خالص توبہ وہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی دل سے نہ صرف یہ کہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، نادم ہے، بلکہ اس نے فوری طور سے اس عمل کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہ ہے توبۃ النصوح، اور یہ ہے اصل وہ کام جو ایک مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو اس کی توفیق نہ ہو رہی ہو تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا، کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ایسی توبہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص توبہ، یعنی مجھے توفیق ہو جائے خالص توبہ کرنے۔ یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے در حقیقت مقصود اصلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس توبہ نصوح کا دروازہ مرتے دم تک کھولا ہوا ہے، جب تک نزع کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ آدمی صحیح معنی میں اپنے عمل پر، اپنے ناجائز کاموں پر پچھتاوے کا، ندامت کا، پشیمانی کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور فوری طور سے اس عمل کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے عزم کرے، پکا ارادہ کرے، نہیں جاؤں گا پار۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے توبۃ النصوح۔ اور جب کوئی شخص اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے اور یہ چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تو اس کا پہلا کام، پہلا قدم یہ توبۃ النصوح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی پہلے دستور یہ چلا آتا ہے مشائخ کا، بزرگوں کا، کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس اپنی اصلاح کی خاطر جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس سے یہ کرایا جاتا ہے۔ اب تو سارے قصے ہی بدل گئے، اب پیری مریدی جو ہے وہ ایک نام ہو کے رہ گئی۔ اب کوئی شخص مرید ہوا کسی پیر سے جا کے تو اس نے اپنا کچھ وظیفے بتا دیے، یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، باقی جو پہلا کام تھا کرنے کا وہ بتایا نہیں جاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے وظیفے بتا دیے ہیں، وہ میں ادا کر رہا ہوں، بس جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ حالانکہ سب سے پہلا کام جس کے اوپر ساری دوسرے اعمال موقوف ہیں وہ توبہ ہے، توبہ کا سچا ہونا، توبہ کا نصوح ہونا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جہاں توبہ کا بیان فرمایا ہے تو وہاں لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ ہوا اول اقدام المریدین و مفتاح طریق السالکین، کہ یہ جب کوئی ارادہ کرے، مرید کا معنی ارادہ کرنے والا، کاہے کا ارادہ؟ اپنی اصلاح کا ارادہ، اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کا ارادہ جب کوئی کرے تو اس کا پہلا اقدام توبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مفتاح طریق السالکین، اور جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے راستے کی کنجی یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو یہ مجبوری والی توبہ بھی بہرحال نہ ہونے سے آزاد درجہ بہتر ہے، لیکن اصل کام
جو ہے وہ توبہ نصوح ہے، جس کی ہر مسلمان کو فکر چاہیے۔ اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے تھے کہ اس توبہ کے 2 درجے ہیں یا 2 قسمیں ہیں، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ توبہ اجمالی تو یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ میری پچھلی زندگی جیسی بھی گزری، آج میں صدق دل سے آپ کے حضور حاضر ہو کر اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جس وقت یہ ارادہ کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اچھا یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جتنی عاجزی ہو سکے، جتنا تضرع ہو سکے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ میری پچھلی زندگی بڑی غفلت میں گزری ہے اور اس میں نہ جانے مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ایسے بھی گناہ ہیں جو مجھے معلوم ہیں، ایسے بھی ہیں جو مجھے معلوم نہیں لیکن آپ کے علم میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں گا، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہوں، کان کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، ہاتھ پاؤں کے گناہ ہوں، ان سب سے بچوں گا۔ ایک مرتبہ صدق دل سے، خضوع خشوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آدمی اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آدمی اچھی طرح بیٹھ کے مانگ لے۔ یہ ہے اجمالی، یعنی اس میں الگ الگ گناہوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالی طور پر، عمومی طور پر جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان سب سے اکٹھی معافی مانگ لی۔ اگر سچے دل سے مانگی ہے اور واقعتاً ارادہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، تو جس لمحے بندہ یہ کام کرے گا اسی لمحے انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو ایک مرتبہ توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے کہ توبہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اسی لیے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، وہ تو بڑا ہی آسان ہے، 2 منٹ کا کام ہے۔ یہ ایک مرتبہ بیٹھ کر جس وقت تم نے توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہوگی، کوئی دیر نہیں لگتی، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور ارادہ پکا ہو، تب گناہ نہیں کروں گا اور میرے ذمے جتنے حقوق ہے وہ ادا کروں گا۔ اسی لمحے آدمی ولی اللہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن یہ توبہ ہوئی اجمالی، بلکہ یہاں حضرت والا نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ جب توبہ بندہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں گناہ کو، بلکہ اس کے نامہ اعمال ہی سے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں جائیں تو وہاں پر گناہ بھی لکھے ہوئے ہوں اور ساتھ میں لکھا ہوگا یہ معاف ہو گیا، یہ معاف ہو گیا، یہ معاف ہو گیا، ڈیبٹ کریڈٹ ہونے لگے کہ بھائی اتنا جو
اس نے نیکیاں کی تھی، اتنے گناہ کیے تھے، وہ اتنا اس کو نکال دیا اس کو، اور پھر آخر میں جا کے حاصل جمع تفریق اکٹھی سامنے آ جائے. یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو یہ شرمندگی بھی دینا نہیں چاہتے کہ آخرت میں جا کر نامہ اعمال میں اس کے لکھا ہوا ملے چاہے مٹا ہوا ہو. یہ بھی نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال ہی سے معاف فرما دیتے ہیں اس گناہ کو جس سے اس نے توبہ کر لی. کتنی بڑی عظیم بات ہے. 70 سال ایک آدمی گناہ کرتا رہا اور گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، لیکن ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، نامہ اعمال ہی سے ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے. اس توبہ اجمالی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا